دعا سے پہلے ایک اپنا بات سے پہلے ایک تو یہ یاد کر لیں کہ کل انشاءاللہ اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہے. تو اگر کوئی یہاں دوست موجود ہے جو بیٹھے گا تو وہ لالا جی کو بتا دیں، چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سحری جو ہے وہ ہم بندوبست کر کے دیں انشاءاللہ. چونکہ گھر بعض لوگ قریب نہیں ہوتے تو پھر سحری کے لیے افطاری تو خیر ماشاءاللہ بہت ہوتی ہے، لیکن سحری کا پھر ہم بندوبست کر دیں گے. تو لالا جی کو ضرور بتا دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرے والے ساتھی، تیسرے والے ساتھی، یہ چوتھا، پانچواں، یہ چھٹا ساتھی ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کل دو آئیں گے، کل دو، ایک پاکستان سے آ رہے ہیں ساتھی والے یاد کا بیٹھنے کے لیے. تو لالا جی 8-10 بندے نے انشاءاللہ خیال کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو بات ہے وہ بڑی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تھی ساری رات میں خوشی میں ہی رہا کہ اللہ اپنے بندوں کو پر کتنا مہربان ہے. وہ آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے کہ ہم بتقاضۂ بشریت بسا اوقات گناہ کرتے ہیں، ہو جاتے ہیں، پھر وہ خوف ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ خوف ہم سے پھر گناہ کرواتا رہتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے. تو پھر جب کوئی ان کو بندہ ملتا ہے تو وہ تھوڑا کھانپتے ہیں کہ یار میں نے کیا کیا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا ترجمہ سنانے سے پہلے واقعہ سنا دیتا ہوں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے. 99 قتل کیے اس نے. تو 99 قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ یار دنیا اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتی ہے، اور میں اللہ کے بندوں کو یہاں سے دنیا سے واپس بھیج رہا ہوں. یہ بھی کوئی کام ہے؟ نہیں، یہ بہت غلط کام ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے. یہ خیال لے کر باہر نکلا تو باہر اس کو ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی. اللہ مولوی ہم جیسے مولویوں سے دنیا کو باہر. تو مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب، وہ زمانے میں مولوی تو خیر نہیں تھے، راہب پادری ہوتے تھے، یہ نبی کے زمانے سے پہلے کی بات ہے. کہا مولوی صاحب، پادری صاحب، صوفی صاحب، میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری بچنے کی کوئی گنجائش ہے اگر میں توبہ کر لوں؟ اس نے کہا توبہ 99 قتل، ہو تیری کوئی گنجائش نہیں. اس نے خنجر نکالا سیدھا اس کے پیٹ میں. اس نے کہا میری کوئی نہیں، پھر تیری بھی کوئی نہیں. مارنے کے بعد اس کو پھر کانپنے لگ گیا. وہی میں نے کیا کر دیا، پہلے کیا گناہ کم تھے جو ایک اور کا میں نے اضافہ کر لیا. تو اس خوف اور شرم اور ندامت وجود کے اندر یعنی شدت کے ساتھ آئی. پھر چل پڑا، ایک اور درویش مل گیا. اس کی حیرت، اس کی شکل دیکھ کر کے درویش بندہ تھا، اس کے دل کی کیفیت بھانپ گیا. اس نے اس سے بھی وہی پوچھا کہ میں کیا کروں، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس نے کہا سیدھا چلا جا، وہ پہاڑ پہ درویشوں کا ایک ٹولہ گروپ رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، بڑے نیک لوگ ہیں، ان کے پاس چلا جا، وہ نیک لوگ مل کے دعا کریں گے تیری توبہ قبول ہو جائے. اب وہ چل پڑا. یہ نبی کی کہانی ہے، ذرا غور کر رہے ہیں. اس بڑے وقت نہیں ہوتا کہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ اس بندہ خدا نے درویشوں کی طرف ان کو روانہ کر دیا. ایک طرف پہاڑ پہ درویش رہتے ہیں، چلا جا یار، دعا کریں گے تیرا کام ہو جائے گا. اب وہ چل پڑا. اللہ کی شان دیکھو، راستے میں موت آ گئی. اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، گر پڑا. شدت ندامت، خوف، ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا راستے میں. اب روح ظاہر ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اسرائیل نے جب اپنا کام کیا تو وہ اگلا کام کسی اور کے سپرد کرتا ہے. تو دونوں قسم کے فرشتے آ گئے، جہنم میں لے جانے والے بھی اور جنت میں لے جانے والے بھی.
وہ بڑا پریشانی ہوگی وہاں پر کہ کون لے جائے. تو اللہ پاک نے پھر اپنی رحمت سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں ایسا کرو کہ زمین کو ناپ لو، اگر یہ توبہ والی طرف جا رہا تھا ادھر جگہ تھوڑی ہے پیچھے زیادہ ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اور اگر آگے جگہ زیادہ ہے اور پیچھے تھوڑی تھی پھر جہنم میں لے جاؤ. اب وہ جو فرشتے جب زمین ناپنے لگے تو اندازہ یہ ہوا کہ زمین جدھر جا رہا تھا زیادہ ہو جائے گی. اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. اللہ نے زمین سے کہا ہے زمین تھوڑا سکڑ جا، تھوڑا سا سکڑ جا تاکہ یہ میرا بندہ بچ جائے بجائے جہنم کی جنت میں چلا جائے. اب آیت سنیں اور پھر آپ کو یہ کہانی سمجھ میں آ جائے گی. اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی، اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندو اگر تمہارے گناہ یہاں تک چلے جائیں، تم ڈوب جاؤ گناہوں میں، نظر بھی نہ ہو کہیں پر بھی، اس حالت میں بھی اللہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، جس وقت توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ساری رات خوشی سے نیند نہیں آئی جب یہ آیت اتری کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے. اس حالت میں بھی خوشخبری ہے. اگر یہ آیت جو ہے کل شام میں بڑی اکثر بیان کرتا ہوں لیکن آج پھر سن لیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب بندے فوت ہوتے ہیں نا تو پھر ہم مسلمان مسئلے پوچھتے مولویوں سے، یار میری ماں مر گئی ہے میں فاتحہ پڑھا لوں؟ اب مولوی کی طبیعت ہے، کوئی کہتا ہے نو جو تیری ماں نے کیا تیرے پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، جو اس نے کیا سو کیا. کوئی یہ بتا دے گا، کوئی کہا پاگل ہو گیا، وہ اپنے عمل لے کے جائے گی تو اپنا تیرا عمل کس کام کا. اگر کوئی اچھا صوفی قسم کا مولوی ہوگا، یار وہ بخشنے والا ہے تو اپنی ہمت کر، اگر اللہ کو منظور ہوا تو بخش دے گا. ہم مسئلے پوچھتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے بندو تم مسئلے پوچھتے رہو، جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان سے مومن بن گیا، یہ بس شرط ہے. کیسے؟ اذان ہوئی، مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا، اذان سن لی، اللہ اکبر، اگر تو اذان سن کے مسجد میں آ گیا تو مومن ہے، اور اگر اذان سن کے گزر گیا یار کوئی نہیں کہا جا کر پڑھ لیں گے آرام سے پڑھ لیں گے، وہ گھر جاتے جاتے نماز کا وقت ہی نکل گیا، وہ مسلمان ہے. یعنی جو اذان سن کے مسجد کو پاس بائی کر جائے مسلمان ہے، اور جو اندر گھس جائے مومن. اللہ فرماتے ہیں، قاری صاحب نے تو شوق سے بات پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو جب میرے نبی کا کوئی کلمہ پڑھنے والا مومن فوت ہوتا ہے تم مسئلے پوچھتے رہو، میں نے ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جنہوں نے میرا عرش اٹھایا ہوا ہے، اور پھر کئی ہزار فرشتے ان کے گرد ہوتے ہیں، وہ میرا عرش لے کے طواف کرتے ہیں. جب طواف کرتے ہیں میری تسبیح پڑھتے ہیں، جب میری تسبیح پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں فرشتوں رک جاؤ. یا اللہ کیوں رکیں؟ کہا میرا مومن فوت ہو گیا اس کے لیے دعائے مغفرت کر دو. کیا کہا اللہ نے؟ میرا مومن بندہ فوت ہو گیا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کر دو. کن سے؟ جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا. یہ قاری صاحب نے پڑھا، یہ قرآن میں 24 سورہ مومن پڑھی انہوں نے، 5ویں 6ویں آیت تھی. اللہ فرماتا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. اور پھر دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، ربنا
وسعت كل شيء رحمة وعلما۔ یا اللہ یہ جو ہم نے تیرے مومن بندے کے لیے دعائیں استغفار کی ہے یہ تیری رحمت کے اندر بھی ہے اور تیری علم کے اندر بھی ہے، نہ تیری رحمت سے باہر ہے نہ تیرے علم سے باہر ہے۔ واقعہم عذاب الجحیم، یا اللہ اس کو عذاب جحیم سے بچا لے۔ اب اندازہ کریں آپ مولویوں سے مسئلے پوچھتے رہے، اللہ نے فرشتوں سے کٹھی دعائیں مغفرت اجتماعی کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ مل کر فرشتوں سے جو کئی ہزار ہیں، 8 تو وہ بڑے فرشتے ہیں جو اٹھایا ہوا ہے، اور پھر ان کے الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو اور کئی ہزار فرشتے ہیں، اللہ ان کو روک کے اپنے مومن کے لیے دعا کروا لیتا ہے۔ اور تم مسئلے پوچھتے رہتے ہو یار، خوف خدا کریں، اللہ کے قرآن کو سمجھو۔ تو اگر ہم کم از کم یہ نیت کر لیں یا اللہ ہم بھی ان فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں جو مومن کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم بھی تیرے مومن کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ حامد بھائی ہمارے چودھری شاہ صاحب نے کل اعتکاف بہن اور ان کے گوڈے بڑے درد کر رہے ہیں، کھبا گوڈا زیادہ درد کر رہا ہے، تو انہوں نے خاص طور پر آج ریکویسٹ کی ہے کہ نمازی ہو سکتا ہے کوئی جوان بچہ جس کے گوڈے بڑے سلامت ہو، اگر وہ میرے لیے دعا کر دے گا تو کل میرا گوڈا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بھئی اگر اس کی یہ نیت ہے تو ہمیں کیا عذر ہے؟ تو لالا جی کے لیے، میرے لیے بھی، نیچے ہماری کچھ بہنیں ہیں، میرے بیگم صاحب کے گوڈے ایسے کبھی کبھی درد کرتے ہیں، تو سب کے لیے دعا کر دو، آج گوڈوں کی دعا کر دو کہ یا اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے کرم میں ہے، تیرے فضل میں ہے، تیری رحمت میں ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے جیسے ضعیف لوگ ہیں یا اللہ ہمارے یہ گھٹنے تیرے لیے ہیں، تیری عبادت کے لیے جھکتے ہیں، یا اللہ انہیں تو صحیح سلامت کر دے اور سب کو شفا عطا کر دے، اور جن کے سلامت ہیں ان کو اور زندہ کر دے اور طاقتور کر دے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔